مشہور مبلغ، مستند عالم دین، ہمارے مرشد، کرم فرما اور ہندوستان کی ایک معتبر شخصیت حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم، حضرت اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود ہماری اس حقیر دعوت کے اوپر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو بھی توفیق دے، صحیح صاف سچی باتیں آپ ہمارے خدمت میں پیش کریں۔ حضرت مولانا عرفان صاحب۔ آپ حضرات تھوڑا مل کر کے بیٹھ جائیں، جو دیوار سے ٹیک لگائے ہیں مجمع میں مل جائیں۔ یہ دینی مجلس ہے، اس کا پورا ادب و احترام برقرار رہنا چاہیے۔ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، یہ سامنے والے آگے آ کر کے مل کر کے بیٹھیں، آگے بڑھ جائیں، مل کر کے بیٹھیں، پھیل کر کے نہ بیٹھیں۔ ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار آدمی، آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارے میں کام ہو جائے گا۔ جلدی بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، محبوب خدا پے کرے انوار کے آگے، محبوب خدا پے کرے انوار، نام گرے سید ابرار آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، تلوار جھکی احمد مختار کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے، یہ 15 روزہ اجلاس جو شہدائے اسلام کے پاکیزہ عنوان پر 100 سال سے زیادہ عرصے سے لگاتار منعقد ہو رہا، آپ اس میں شرکت کر رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے شرکت کیا۔ میں اس وقت میں 3 باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آج ہمارے درمیان ہمارے محسن کرم فرما استاد العلماء حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں۔ حضرت سے ہمارا تقریباً 40 سال بہت ہی اپنائیت کا تعلق۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنے اوپر بیتی ہوئی بات کرتا ہوں، آپ سن کر حیرت کریں گے۔ حضرت مولانا اپنے بڑوں کا بے انتہا اکرام کرتے تھے، اور حضرت اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑی شفقت، مروت، اپنائیت، خرد نوازی کا معاملہ کرتے تھے۔ دونوں کے لیے میں 2 واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ بڑوں کا احترام اور اکرام مولانا کی نظر میں اس قدر کہ متفق علیہ بزرگ استاد العلماء حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بھائی طلحہ کے یہاں آرام کر رہے تھے۔ حضرت ہمارے استاد، میں ان کا شاگرد،
میں بیٹھ کے حضرت قاری صاحب کا پیر دبا رہا تھا اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب قاری صاحب کا سر دبا رہے تھے۔ جب قاری صاحب اٹھ کے مولانا کو منع کر رہے ہیں آپ رہنے دیجئے، آپ ہاتھ نہ لگائیے، مگر مولانا کے دل میں اپنے بڑوں کا بے انتہا مقام اور اپنے بڑوں کے محبوب تھے، اس لیے اکرام و احترام میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ یہ تو بڑوں کے ساتھ معاملات۔ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں نے حضرت کے زمانے میں اس کو ذکر نہیں کیا، کہیں کوئی کچھ اور نہ سمجھے۔ میں ہردوئی سے سفر کر رہا تھا، میں نے ٹرین سے حضرت کو فون کیا، حضرت مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ ہمارے کھانے کا انتظام کیجیے۔ لکھنؤ پہنچنے میں ٹرین میں کچھ 1.5 گھنٹہ باقی۔ حضرت نے کہا تم نے اتنے کم وقت میں فون کیا، اتنا جلدی کھانے کا انتظام کیسے ہو سکتا؟ بہرحال تم نے کہا ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ میں مطمئن ہو گیا۔ لکھنؤ اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں نے دیکھا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ زینے سے کھانا لے کر اتر رہے ہیں۔ میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہو گیا، حضرت نے میرے ہاتھ میں کھانا دیا اور کہنے لگے اپنے مزاج کے مطابق تم کب سے مولانا اسد مدنی ہو گئے؟ ایک مرتبہ مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو فون کیا تھا ہمارے لیے اسٹیشن کھانا پہنچاؤ، میں نے ان کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس کے بعد ایک تم نکلے، تم نے ہمیں فون کیا ہمارے لیے کھانا پہنچائیے۔ میں کھانا لے کر آیا اور سنو، بغیر کہے ہوئے میں تمہارے لیے پان لگوا کر بھی لایا ہوں۔ یہ حضرت مولانا ہیں جو بڑوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ اور چھوٹوں کے ساتھ بے پناہ شفقت، اپنائیت، خردنوادی کا معاملہ۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں یہ چیز دن بدن اضافے کے ساتھ پیدا فرمائے۔ یہ مولانا عبدالعظیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر کے مولانا کی یاد آتی ہے۔ کیوں؟ یہ مولانا تو نہیں مگر مولانا کا سایہ ضرور ہے۔ یہ مولانا تو نہیں ہے مولانا عبدالعلیم، مگر ان کا سایہ تو ضرور ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مشن کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضرت مولانا کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی اس خدمات کو، ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات مجھے اس آیت سے متعلق عرض کرنی، اور تیسری بات اخیر میں چلتے چلتے آپ سے کہنا، چلتے چلتے آخری بات آپ سے کہنی ہے۔ آپ دھیان توجہ کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آدمی جب توجہ سے دین کی بات سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، اور اگر بغیر توجہ کے سن رہا تو بات سنائی تو پڑے گی، سننے کا ثواب ملے گا، عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور دین کی بات ہمیشہ طالب بن کر، محتاج بن کر کے سننا چاہیے۔ دین کی بات طالب بن کر، محتاج بن کر کے سننا چاہیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور نبی کے پاس نبی کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین تشریف فرما۔ ایک بیوی نے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ عجیب بات، آپ کی موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب ارشاد فرمایا، کن اطول یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا۔
اب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کر دیا. کسی نے لکڑی لے کر ہاتھ ناپا, کسی نے دھاگا لے کر ہاتھ ناپا, کسی نے دیوار سے ٹیک کر ہاتھ ناپا. جب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ نپول کیا تو پتہ چلا موجودہ بیویوں میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا. اب نبی کی بیویوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے حضرت سودا کا انتقال ہوگا, مگر واقعہ اس کے خلاف ہوا. نبی کے اس جواب کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا. اب نبی کی بیویاں سوچ میں پڑ گئیں کہ ہم نے نبی کے جواب کا صحیح مطلب نہیں سمجھا. ہم نے ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی سمجھا. ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں ہے. اگر گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد ہوتی تو حضرت سودا کا انتقال پہلے ہونا چاہیے, جبکہ حضرت زینب کا انتقال پہلے ہوا. معلوم ہوا ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی کے ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں, بلکہ نبی کے فرمانے کا کچھ اور مطلب. اب نبی کی بیویاں دوبارہ جمع ہوں تو ایک بیوی نے کہا اہل عرب ہاتھ کی لمبائی کا جملہ سخاوت کے موقع پر استعمال کرتے, اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب یوں تو نبی کی ہر بیوی کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی, مگر تمام ازواج مطہرات میں یہ وصف خاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں نمایاں طور پر پایا جاتا تھا. اسی لیے ان کے وصال کے موقع پر مدینہ کی گلیوں میں یتیموں نے, مسکینوں نے حضرت زینب کو ام المساکین کے لقب سے یاد کیا. نبی کی بات سمجھنے کے لیے نبی کی بیویوں کو اتنی محنت کرنی پڑی. ہمیں قرآن حدیث کی بات, ایمان و اسلام کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. یہ جلسہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے, یہ میلادی قسم کا جلسہ نہیں ہے. یہاں اصلاح عقائد کا کام کیا جاتا, یہاں اصلاح اعمال کا پیغام دیا جاتا. یہاں عمل سے زیادہ عقیدے پر بات کی جاتی. کیوں؟ عقیدہ دین اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا. عقیدہ دین اسلام میں درخت کی جڑ کی حیثیت رکھتا. عقیدہ دین اسلام میں عمارت میں بنیاد کی حیثیت رکھتا. اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے انسان کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر درخت کی جڑ کو خشک کر دیا جائے درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. اگر دیوار کی بت کو ڈھیلا کر دیا جائے دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی. اگر مسلمان کے دل سے یہ اجلاس, یہاں کا پروگرام دین کی بنیادی خدمت انجام دے رہا, آپ کو عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ قیامت, صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, علماء جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں ان کے بارے میں نظریہ کیا ہونا چاہیے, یہ بنیادی پیغام پیش کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں انہی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدے کا تذکرہ کیا. دین اسلام دین کامل کہلاتا. دین کامل کا مطلب دین بننے کے لائق جتنی چیزیں تھیں سب اللہ نے اس میں شامل کر دیا.
اور جو چیز دین بننے کے لائق یا دین کہلانے کے لائق نہیں تھی اسے اللہ نے قریب نہیں آنے دیا. لہذا یہ دین کامل ہے، قیامت تک کے لیے کامل مکمل ہے. اس دین میں جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، زندوں کے حق کو، مردوں کے حق کو، مردوں کے حق کو، عورتوں کے حق کو، مقیم کے حق کو، مسافر کے حق کو، آقا کے حق کو، غلام کے حق کو، مریض کے حق کو، تیماردار کے حق کو، انبیاء کے حقوق، ملائکہ کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق، اصحاب رسول اللہ کے حقوق اسلام نے کلیئر طور پر بیان کر دیا. جس اسلام میں زندوں کا حق بتایا جائے، مردوں کا حق بتایا جائے، اس اسلام میں خاتم الانبیاء کے حقوق نہ بتائے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے 5 بنیادی مرکزی حقوق ذکر فرمائے. نبی کے 5 بنیادی مرکزی حقوق بیان کیا. اس کے علاوہ کچھ ضمنی کچھ ذیلی حقوق ہیں. ان 5 بنیادی مرکزی حقوق میں نبی کا پہلا حق ختم نبوت کا اقرار کرنا اور ختم نبوت کا اظہار کرنا. ختم نبوت کا اقرار کرنا اور ختم نبوت کا اظہار کرنا. اللہ کے بعد اللہ کی کل مخلوقات میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ کے بعد نبی کی اتباع، اطاعت، تابعداری، فرما برداری کرنا. اور نبی کا چوتھا حق نبی کا اکرام کرنا، نبی کا احترام کرنا. اور نبی کا 5واں حق کثرت سے نبی پر درود و سلام بھیجنا. یہ نبی کے 5 مرکزی بنیادی حقوق کہلاتے ہیں. ہر حق کی تفصیل عرض نہیں کی جا سکتی، نہ اس کا موقع ہے نہ وقت میں گنجائش. میں ایک حق کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے عملی کردار کے روشنی میں، صحابہ کے عملی آئینے کی روشنی میں اللہ کے نبی کا اکرام، نبی کے احترام کا پس منظر میں پیش کرتا ہوں. دھیان سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو. ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے مت چلو. اس سے پتہ چل رہا ہے وقت آئے گا کچھ لوگ اپنے آپ کو صاحب ایمان بولیں گے، مگر وہ اللہ کے آگے چلنے کا اور رسول اللہ کے آگے چلنے کا پلان بنائیں گے. اللہ نے ایمان والوں کو منع کر دیا. اس آیت کے شان نزول میں صاحب تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ قبیلہ بنو تمیم کا وفد جو دین سیکھنے کے لیے نبی کے پاس آیا، جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کا معمول تھا جب کوئی قبیلہ واپس جانے لگتا تو انہی میں سے ایک امیر منتخب کرتے تاکہ جانے کے بعد وہ امیر نبی سے رابطہ رکھے، اسی امیر کو نبی ہدایات سے مطلع کریں، وہ قوم کو باخبر کرتا رہے. یہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو دین سیکھنے کے لیے در رسول پر حاضر ہوئے تھے، جب ان کے جانے کا وقت آیا تو معمول کے مطابق امیر کے انتخاب کا مسئلہ تھا. اس مجلس میں صدیق اکبر بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، دوسرے صحابہ کرام بیٹھے. حضرت صدیق اکبر نے کہا قبیلہ بنو تمیم کے لیے
اقرا بن حضرت عمر نے کہا اقرا بن حابس مناسب ہیں، کیوں؟ وہ دیہاتی مزاج رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، اقرا کے مقابلے میں دوسرے کا نام صدیق اکبر نے پیش کیا۔ حضرت عمر اپنی رائے پر اصرار کر رہے ہیں، ابو بکر اپنی رائے پر دلیل دے رہے۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا، قانون نیا بن کر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک ہے نبی کی ذات اور ایک ہے نبی کی بات۔ نبی کی ذات بھی قابل احترام اور نبی کی بات بھی قابل احترام۔ نبی کی ذات کا بھی احترام کرو اور نبی کی بات کا بھی احترام کرو۔ جب یہ نیا قانون آیا تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ، یہ بے ادبی گستاخی کہلائے۔ اور پوری جماعت صحابہ وہ پیغمبر کے ادب و احترام میں رچے بسے ہوئے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، وہ اپنے گھر بیٹھ گئے، کئی دن نبی کی مجلس میں نہیں آئے۔ تو نبی نے حاضرین سے پوچھا ثابت کہاں؟ معلوم یہ ہوا نبی غیب نہیں جانتے، اگر نبی علم غیب جانتے تو ثابت کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ صحابی نے معلوم کر کے بتایا ثابت اپنے گھر کا، آپ کو آقا یاد کر رہے ہیں، آپ نبی کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو ثابت نے کہا بات دراصل یہ ہے ہماری آواز بہت بلند، مجھے ڈر لگتا، میں نبی کی مجلس میں حاضر ہوں اور نبی کوئی استفسار فرمائے، میں جواباً گویا ہوں، کہیں میری آواز نبی کی آواز پر غالب نہ آ جائے۔ اور اللہ وارننگ دے رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ ڈر مجھے کھائے جا رہا ہے کہ میں نبی کے جواب میں گویا ہوں اور میری آواز نبی کی آواز پر غالب نہ آ جائے اور میرے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، اس لیے میں نبی کی مجلس میں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جا کے ثابت سے کہہ دو وہ اہل بہشت میں سے ہیں، انہیں جوتا لے کر منہ پہ مارنا چاہیے جو صحابی کے جنتی ہونے پر شبہ کر رہا۔ نبی نام لے لے کر کے جنتی کہہ رہے ہیں اور تم ان کا جنتی ہونا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ ثابت سے کہہ دو وہ اہل بہشت میں سے ہیں، ان کی آواز اللہ نے خلقی طور پر بلند کیا ہے، وہ ہماری مجلس میں آئیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، نبی کے پاس خبر آئی کہ قبیلہ عمرو ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ دھیان سے سنو، ہم سمجھتے ہیں روزہ نماز اسی کا نام دین ہے، تسبیح پڑھ لینے کا نام دین، ہاں دین ہے، اس سے انکار نہیں۔ ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلح کرانے کے لیے چلے۔ نبی نے اپنے ساتھ میں کچھ صحابہ کو لیا۔ سوال یہ ہے کیا نبی کافی نہیں تھے، یہ صحابہ کو ساتھ کیوں لیا؟ نبی کے پاس خبر آئی ہے، نبی اکیلے چلے جاتے؟ نبی نے اپنے ساتھ صلح کی مجلس میں چند صحابہ کو ساتھ لیا، کیوں؟ صلح کس طرح کرائی جائے، مدعی مدعا علیہ کی بات کس طرح سنی جائے۔ نبی کا یہ عمل جماعت صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت تک سبق پہنچنا ہے، اس لیے نبی نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا۔ وہاں گئے، بات لمبی ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے اذان دے دیا، مسجد نبوی میں نمازی جمع ہو،
جماعت کا وقت آ گیا، نبی نہیں آئے اور نبی کے ساتھ جو صحابہ صلح کی مجلس میں شریک ہیں وہ اب تک واپس نہیں آئے۔ یہ میں ملفوظ نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بخاری میں کتاب الجمعہ کے اندر موجود۔ نبی نہیں آئے، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے مسجد نبوی میں نگاہ دوڑائی تو پوری مسجد جو صحابہ سے بھری ہوئی ہے، بلال اٹھے اور صدیق اکبر کے پاس آ کر کے بیٹھے اور ابو بکر سے کہنے لگے، ابو بکر آقا کے آنے میں دیر ہو رہی، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو میری رائے ہے آپ نماز پڑھا دیں۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، مگر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ابو بکر کو کے پاس بیٹھ کر بلال کہہ رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت بلال کی نظر میں پوری۔ صدیق اکبر نے کہا، بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں نماز پڑھائے دیتا ہوں۔ صدیق نے نماز کھڑی کر دی، نماز شروع ہو گئی، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور نبی بھی سب میں کھڑے ہو گئے۔ جب نبی آئے تو صحابہ کی سب میں ہلچل مچی، ایک دو صحابی نے تالی بجا کر چاہا، مگر ہاں یہ یاد رکھو یہ صدیق اکبر کی نماز ہے جو تالی کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یاد خدا میں فنا ہو کر۔ صدیق اکبر کو تالیوں کی آواز سنائی نہیں پڑی۔ صحابہ کا یقین کہنے لگا کہ ابو بکر کے کان کے پردوں سے تالی کی آواز نہیں ٹکرائی، تو دو چار لوگوں نے مل کے ذرا زور سے تالی بجائی۔ جب زور سے تالی بجی تو ابو بکر کو آہٹ محسوس ہوئی۔ صدیق اکبر کنکھیوں سے دیکھا صف میں آقا موجود، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ ابو بکر نماز مکمل کراؤ، مگر ابو بکر پیچھے آئے، سب میں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آگے بڑھے، نبی نے نماز مکمل کیا۔ حاضرین بیٹھ جائیں، آج نبی نے نیا 3 مسئلہ بیان کیا۔ یہ دین 23 سال میں آیا ہے، 23 دن میں نہیں آیا۔ آج نبی نے 3 نئی بات بیان کیا۔ پہلے صدیق اکبر کو مخاطب بنایا، کہا ابو بکر جب تم نے نماز شروع کر دی تھی میں نے تمہیں اشارہ کیا نماز مکمل کراؤ، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ صدیق اکبر کا جواب سن۔ صدیق اکبر نے کہا، اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ نبی کے رہتے ہوئے نبی کے مصلی پر میں کھڑا رہا ہوں، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے جواب پر سوات فرمایا۔ دوسرا مسئلہ نبی نے بیان کیا، یہ نماز میں تالی کیوں بجائی؟ آج سے اس طریقے پر قدغن پابندی لگائی جاتی۔ اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مقتدیوں کو تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ اب حدیث میں ذکر مل جائے گا، مگر کیا کیجئے، یہ کہنا پڑے گا ایسا پہلے ہوا، بعد میں یہ بند ہوا۔ کہا امام کو متنبہ کرنے کے لیے ہم تمہیں شرعی طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، مثلا دوسری رکعت میں امام کو بیٹھنا چاہیے، وہ بھول کر کے کھڑا ہو رہا ہے، تیسری رکعت میں امام کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ بھول کر کے بیٹھ رہا ہے، امام کو جہری نماز میں جہری قرات کرنا چاہیے، اس نے سری نماز شروع کر دیا، ان صورتوں میں مقتدی کو حق ہے امام کو متنبہ کر سکتا، مگر متنبہ کرنے کے لیے تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ آج نیا قانون آیا، نبی نے فرمایا ایسے موقع پر مقتدی سبحان اللہ بول سکتا، الحمدللہ بول سکتا،
اللہ اکبر بول سکتا مگر تالی بجا کر امام کو متنبع نہیں کر سکتا۔ آج تیسرا مسئلہ نبی نے بیان کیا۔ بعض جاہل قسم کے لوگ پڑھتے لکھتے کچھ ہے نہیں، گھوم العلوم میں داخلہ لیتے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں، انہیں اللہ کے نبی کا فرمان معلوم نہیں۔ آج نبی نے فرق بیان کیا، فرمایا عورت اگر مقتدیہ، جسے نبی کے زمانے میں عورتیں جماعت میں شریک ہوتی تھی، بعد میں منع کر دیا گیا فتنے کی وجہ سے، اب اگر کوئی عورت مقتدیہ امام کو متنبہ کرنا چاہے تو کیسے متنبہ کرے گی؟ جیسے مرد مقتدی سبحان اللہ بولتا ہے ایسے عورت مقتدیہ سبحان اللہ بول سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ عورت کی آواز بھی عورت، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت مقتدیہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کرے گی۔ سبحان اللہ الحمدللہ کا جملہ عورت بول نہیں سکتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے نے امت پر یہ سبق واضح کیا کہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کا مقام بلند و بالا ہے، اور صدیق اکبر کا جواب یہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام و احترام رچا بسا ہوا تھا۔